کہتے ہیں میرے پر قرضہ بہت زیادہ تھا، پچھلی 11 جمعراتیں میں مستقل آیا، طلب تڑپ سے شامل ہوا، سورۃ اخلاص پڑھی دعا میں، اور کہا میرا قرضہ ختم ہو، قرضہ۔ اور ایک چیز میری درخواست اور منت ہے، جس کا قرضہ ہوتا تھا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، 2022 کا 11 جمعراتوں میں نے حاضری دی۔ کہتے ہیں اللہ نے بہت دیا، یہ بہت کو ذرا زور دے کے کہا، پھر کہیں کیا دیا؟ دیکھو نا، ہاتھ بھی ایسے کرتے ہیں اور بہت کو ایسے کہا نا، باقی ملتا ہے بہت رزق۔ سیانے لوگ نا بتاتے نہیں ہیں بھئی کیا ملا، کیسے ملا، انہیں کہ بہن دوست دشمن سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بہت ملا۔ ہاں صحیح بات۔ کتنی عمر ہے؟ 50 سال تو ہوگی، 64 سال ہے، ہنڈے آیا بندہ ہے، 64 سال، بہت باقی ہے، ملتا ہے۔ جمعرات کی حاضریاں ہوں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھنے والے مخلص ہوں، اور تازہ لڈو سامنے پڑے ہوں، کیوں جی لڈو ہیں فریش لاجواب تازہ، گھر پہنچنے سے پہلے تو نہیں کھا جاتے، وہ تو لڈو تو بانٹ کے کھانے ہیں، جو جتنا بانٹے گا اتنا ملے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا پائے گا، جو جتنا بانٹے گا اتنا زیادہ اس کے اوپر چھاؤں ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، عزت برکت دولت رزق صحت کامیابی ہوگی، وہ تو بانٹ کے ملتا ہے نا، اکیلا تو ملتا ہی نہیں، بانٹ کے ملتا ہے۔ اور جمعرات کی حاضری کس کو کیا ملا؟ جی کہتے ہیں 2 سال سے ٹرمینیٹ تھا، مجھے نوکری سے انہوں نے فارغ کر دیا تھا، فائل نہیں جاتی تھی، بس جمعرات کی حاضریاں اور کام بن گئے، اللہ کی مہربانی سے کام ہو گیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ یہ عمل ہے کیا، اور آپ مل کے بیٹھے کس لیے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے کتنے مخلصین ہیں جو مل کے اس درد کو لے کر بیٹھے، اور کتنے مخلصین ہیں جو مل کر اس غم کو لے کر بیٹھے، سوچیں تو صحیح۔ اور آپ ان نصیبوں والوں میں، آپ ان مقدر والوں میں، آپ ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کو یہ سعادت دولت عزت خیریں اور برکتیں ملی ہیں، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، آپ ان خوش نصیبوں میں سے، ہاں آپ ان خوش نصیبوں میں سے۔ 2 تسبیح کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے آپ سے باتیں کروں، آپ کی سنوں، اپنی سناؤں، تو یہ آپ کی سن رہا ہوں۔ 11 مرادوں کے لیے 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی آپ نے پڑھی، پھر کہتے ہیں ایک تو میں 23 سال سے کرائے کے مکان میں تھا، پہلی نعمت کیا ملی؟ اللہ نے اپنا گھر دیا، جمعرات کی حاضریاں دی، اور اپنے مقام پہ 2 تسبیحاں کس کی پڑھی؟ سورۃ اخلاص کی، قل ہو اللہ کی۔ اور پہلا فائدہ یہ بتایا کہ 23 سال سے کرائے پہ تھا، اللہ نے اپنا گھر دیا، اور اس کے بعد عمرے کی سعادت ملی۔ کہہ رہے میری پوری فیملی اور ہم نے پھر اور زیارات بھی کی اور سفر بھی کیے، عمرے کی سعادت ملی، گھر بھی ملا، سورۃ اخلاص کی برکت سے، سورۃ اخلاص کی برکت سے۔ اور کیا ملا کس کو؟ سورۃ اخلاص کا کوئی بتائے، سورۃ اخلاص میں بتائیں اور کیا ملا؟ اگر نہیں ملا تو پھر میں بھی اللہ سے معافی مانگوں، آپ بھی مانگیں کہ ہمارے مانگنے، ہمارے لینے، ہمارے گڑ گڑانے اور ہمارے بھیکاری بننے کی کمی ہے۔ اگر ملا ہے تو بتائیں، نہیں ملا تو نہ بتائیں کیا ملا۔ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں، جمعرات کی حاضریاں دی، پھر اپنے مقام پہ سورۃ اخلاص کی 2 تسبیحاں پڑھ کے مالدار انبیاء کو ہدیہ کی، اور مالدار صحابہ اور اولیاء اہل بیت کو ہدیہ کی۔ اللہ نے کہتے ہیں بے بہا دیا، بے بہا۔ مالدار انبیاء کون تھے؟ حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام۔ اور اہل البیت میں کتنی ہستیاں تھیں؟ مالدار۔ صحابہ میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اولیاء صالحین میں کتنی ہستیاں؟ مالدار۔ اور کہا کہ یہ پڑھ کے ان مالدار ہستیوں کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی ہدیہ کی۔ اچھا یہ بتائیں 2 تسبیح پڑھنے میں وقت کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ ایک آواز 12 منٹ کی، ایک 20 منٹ کی، ایک 15 منٹ کی۔ اگر 15 منٹ میں آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عزت برکت بخت دولت کے دروازے کھلے ملیں تو روزانہ کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہیں؟ 1440۔ یہ ہمارے کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹوں میں ان منٹ میں 1440، میں نے ایک تسبیح پڑھی ہوئی ہے اس لیے مجھے یاد ہے، ایک عمل تھا میں نے کیا تھا
1440 दफा रोज अमल करना था और तसव्वुर ये करना था कि अल्लाह मेरा एक एक मिनट तेरी याद में गुजर जाए, एक एक मिनट तेरी याद में, क्योंकि 24 घंटों में मिनट कितने बनते हैं? 1440। अब उसमें से 15 मिनट निकाल लें। अच्छा ये बताएं, आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट नहीं है? बोले मुश्किल है। आपको आपकी जात के लिए 15 मिनट अगर नहीं है तो इससे बड़ा जुल्म क्या है, इससे बड़ी ज्यादती क्या है? कहते हैं हादसा एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। कह रहे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, फिर कहा कि मैंने 2 तस्बीह सूरत इखलास की रोजाना आपको और आपके मुर्शिद को उनको हदिया करना शुरू कर दी। अल्लाह ने फिर सूरत इखलास की बरकत से, किसकी बरकत से? सूरत इखलास की बरकत से, मैं अपनी जात की नफी कर रहा हूँ, सूरत इखलास की बरकत से आज तक कहते हैं फिर हादसा नहीं हुआ। कहते हैं मैं जो दर्स में सुनता था जाके अपनी अम्मा को बताता था, और सूरत इखलास के बारे में भी, सूरत इखलास के फजाइल, फवाइद, बरकत, कमालात, अम्मा के साथ रब का मामला क्या हुआ। अल्लाह ने खात्मा ईमान पे यूं किया कि असर की नमाज पढ़ी और अलविदा, अम्मा हक हो गए। असल तो खात्मा है। मेरा भाई जो है माँ बाप का नाफरमान था, मैंने सूरत इखलास की 2 तस्बीहां, कहने लगे सूरत इखलास की 2 तस्बीहां पढ़ी, बस शुरू की हदिया किया, अल्लाह से मांगा, आज मेरा भाई माँ बाप का फरमा बनता है। अच्छा उस आवाज नहीं आ रही। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब को हदिया किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हदिया किया। जब हज़रत उमर को हदिया किया तो फिर तो काम बड़ा तेज हो जाता है, बड़ा तेज होता है काम। हज़रत उमर को हदिया किया कि अमीरुल मोमिनीन निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं, निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं, अगर नहीं मानता तो फिर कोड़े पे हाथ फरमाएं, फिर कोड़ा तो फिर उमर इब्ने खत्ताब का कोड़ा तो फिर। और बताएं, कहा पिछले साल हाजिरी दी सूरत इखलास की जुमेरातों की, और नक्श लगाया सूरत इखलास का तावीज लगाया। अल्लाह पाक का निजाम कि अल्लाह ने सारी मुसीबतें परेशानियां दूर कर दी। 2 नफिल पढ़ता हूँ जब भी कहते हैं मुझे मेरे पास मुसीबत आती है। पहली रकत में सूरत कुल हुवल्लाह के बाद, सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास कितनी बार? 3 बार। दूसरी रकत में भी 3 बार। फिर बाद में कहते हैं सूरत यासीन पढ़ता हूँ, काम हो जाता है। उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास में है क्या, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की ताकत क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास का इखलास क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास की मंजिल क्या है, उन्हें इल्म है कि सूरत इखलास के अंदर जब मजमा बैठ के पढ़ता है फिर अल्लाह की जात, उसकी रहमत मुतवज्जे कैसे है, उन्हें इल्म। फिर वो काम जो हम जमीन वालों से नहीं मनवा सकते, आसमान वाला फिर जमीन वालों से मनवा के दिखाता। दिल किसके कब्जे में? दिल किसके कब्जे में? समझ ना आए तो 27 साल में ना आए, 1997 से अब तक समझ आ जाए तो 1 मिनट, 1 पल, 1 लम्हे, 1 लहजे में आ जाए। उसी के कब्जे में दिल है, वो दिलों का मालिक है। इससे बड़ी नेमत क्या है, और इससे बड़ी सादत, इससे बड़ी सादत क्या? अल्लाह से मनवा ले, इससे बड़ी नेमत क्या, इससे बड़ी सादत क्या? आप भी बताएं कि क्या हम रोजाना 2 तस्बीह भी पढ़ लेते हैं? अच्छा चलते फिरते पढ़ लें, क्या हर्ज? उठते बैठते पढ़ लें, बैठ के पढ़ें, गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी साइल मोहताज बन के पढ़ें, बड़ी नेमत है, सादत है। अगर चलते फिरते भी पढ़ लें और जुमेरात की हाजिरी के साथ अगर 2 तस्बीह हो गई, उसकी तासीर ही और है। ये तो आप साल भर के लिए ईंधन लेते हैं, साल भर के लिए अपना खर्च इकट्ठा करते हैं। जुमेरात में सारा साल ठाट से बैठ के खाते हैं और सुकून से खाते हैं, आराम और राहत से खाते हैं। मुशरिकीन ने अल्लाह के हबीब से अर्ज किया कि आप हमें अपने रब का नस बताएं, शजरा बताएं, अपने रब का बायोडाटा बताएं, मेरा आपका रब कौन है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया उनसे कहो, मेरे हबीब उनसे कहो, कुल से मुराद उनसे आप फरमा दें, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, गौर से सुनिएगा, कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाह समद। जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, जो समद है, समद स्वाद मीम और दाल, जब बंदा पढ़ता है ना अल्लाहुस समद, 3 फरिश्ते फौरन उसी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, और अगर चौथा आना चाहता है तो उसको कहते हैं अभी तेरा वक्त नहीं, तेरी जरूरत नहीं, चौथा इजराइल। ये जो लफ्ज समद है, ये उम्र बढ़ाता है, ये वक्त बढ़ाता है, ये दौलत बढ़ाता है, ये इज्जत बढ़ाता है, ये ताकत और शऊर बढ़ाता है, ये एहसास और इदराक बढ़ाता है,
یہ زندگی کے دن رات کی روشنیاں بڑھاتا ہے اور کرنیں بڑھاتا ہے۔ یہ سمد وہ لفظ ہے جو زندگی کے دن رات بڑھاتا ہے، برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، فیض اور کرم کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے۔ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، بڑے فرشتے، یہ 3 فرشتے جب سمد پڑھتا ہے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے، اللہ الصمد، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ سمد سے مراد وہ 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اے اللہ سمد کو بھیج دے۔ وہ 3 فرشتے آ کے کہتے ہیں میرے رب کی محبتوں میں سے محبت چاہتا ہے، دولتوں میں سے دولتیں چاہتا ہے، تاجوں میں سے تاج چاہتا ہے، اقتداروں میں سے اقتدار چاہتا ہے، شان و شوکت میں سے شان و شوکت چاہتا ہے، ملک مال چاہتا ہے، صحت حکومت چاہتا ہے، اقتدار رحمت چاہتا ہے۔ بول چاہتا کیا ہے؟ ریس کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ۔ 129 دن اور 129 بار۔ آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورۃ کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں، اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا۔ 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے۔ ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں، 15 منٹ لے لیتے۔ کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورۃ کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے۔ زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ۔ مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین، دل کی گہرائیوں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار۔ اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے، یا لطیف ہو نا، لطیف۔ 129 بار اور 129 دن۔ پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے۔ ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورۃ کوثر بہت باکمال ہے۔ اب اس کے فائدے سنتے جائیں، 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ سورت اتری تھی۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشانیہ کا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ وشماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے۔ 129 بار سورۃ کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے، پلٹ جاتا ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر آفات اور بلیات کو دور کرنے کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن اور اسٹریس کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پرسکون نیند کے لیے، 129 بار سورۃ کوثر پرسکون زندگی کے لیے، اور 129 بار سورۃ کوثر پھر دنیا حسنہ کے لیے۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باغ اور ہمارا باغ آپس میں اب بھی ایک ہی ہے، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، بنے کے ساتھ بنے۔ تو وہ ان کے ہاں گئے تو ایک بابا جی جھاڑو دے رہے تھے، اور صبح شام کی روکی سوکی ملتی تھی، اور بس ہر وقت غلامی ہوتی تھی، ہر وقت غلامی ہوتی تھی۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس نے اتنی مربع، اتنی ایکڑ، اتنی زمین جو ہے اٹھا کے ساری پیر صاحب کو دے دی، اور ساری زندگی پیر صاحب کے 2 وقت کی ایک سوکھی پوکی روٹی، آخر وہیں مر گیا اور اس کو کفن دے کے دفن۔ اسے پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا، پیر صاحب نے مجبور نہیں کیا۔ دعاؤں کی طاقت ہے، دعائیں نسلوں کو کھلائیں گی، پلائیں گی۔ پر ایک تجربے کی بات بتاؤں، بڑوں کی بات ہے، بڑوں کی بات، دعاؤں کی برکت سے اللہ حلال طیب طاہر کھلائے گا۔ میرے پاس ایک صاحب ہے، کہنے کا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، کورنگی میں، کراچی میں فیکٹریاں، ملیں اچھی خاصی ہیں وہ ایریا، تو کہا کاروبار کو زوال ہو رہا ہے، اور کاروبار زوال پہ چلا گیا ہے، کمپنیاں 2-4 بند ہو گئی ہیں، زوال ہو رہا۔ میں نے اللہ کا نام دیا، پھر ملے، کہا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ اب پڑھیں آپ، اللہ پاک دکھائے گا مجھے۔ انہوں نے خود بتایا، میں ایسے
کوئی سمندر ہے، اس کے کنارے کھڑا ہوں، کہنے لگے کراچی کا سمندر نہیں، کہاں ہے؟ تو میری طرف پانی آتا ہے اور وہ گندا پانی ہے، بالکل میلا گندا. تو میں سوچتا ہوں سمندر کا پانی تو بالکل شفاف ہوتا ہے، یہ گندا پانی کیسے ہے؟ اور وہ گندا پانی پہلے میرے ٹخنوں تک آتا ہے، پھر گھٹنوں تک آتا ہے، پھر رانوں تک آتا ہے. اور کہا کہ مجھے دور سے ایک لہر آتی نظر آ رہی ہے کہ شاید میں اس میں ڈوب جاؤں. آواز آتی ہے چلا جا، تیرے رزق میں کوئی مشکوک رزق داخل ہوا ہے، ہم تجھے پاک کرنا چاہتے ہیں اور یہ سارا مشکوک رزق ہے اور تیرے مال کو ہم نے اس لیے کم کر دیا. گھبرا نہیں، استقامت سے ہمارا نام لیتے رہنا، بہت جلد تجھے ہم پاک کر کے پھر پاک مال دیں گے. پاک کر کے، عجیب بات ہے، پاک کر کے پھر پاک طیب طاہر مال دیں گے. گھبرا نہیں، ہمارا نام لیتے رہنا، تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. بند ہے پنجرے میں، نکل نہیں سکتا، پر پھڑپھڑا تو صحیح، محنت تو کر. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری راہوں میں محنت کر، ہمارے لیے اللہ کی طرف قدم اٹھا. ففروا الی اللہ، پھڑپھڑا تو صحیح. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا تعلق عطا کر دیا. بہت خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ باتیں کرنے کا راز و نیاز کا کوئی جذبہ دے دیا، جس کی زبان سارا دن ذکر میں، تسبیح میں، سجدوں میں، اپنی دنیا کے کاروبار بھی ہے لیکن دل اٹکا رہتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہے، آج میرا ذکر نہیں ہوا، آج میں نے قرآن کی زیارت نہیں کی، 1 صفحہ 2 صفحے، 1 پارہ 2 پارے. خوش قسمت انسان ہے. آپ بہت نصیبوں والے ہیں، یقین جانیں. دنیا کا خوش قسمت انسان وہ ہے، دنیا کا نصیب و بخت اور مقدر والا انسان وہ ہے دنیا کا جس کو اللہ پاک کہے تو ہو اور میرا نام ہو. بس وہ درود پاک کی شکل میں ہے. درود میں اللہ اور اس کے حبیب پہ سلام ہے. اللہم صلی علی یا صلی علی، اللہ کا نام پہلے آتا ہے. میرا درود ہے، کلمہ ہے، تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، مسنون دعائیں ہیں، بس میرا نام ہو اور تو ہو. بعض اوقات اللہ دنیا تھوڑی کر دیتا ہے، رزق تھوڑا کر دیتا ہے، لوگ تانے دیتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تانے دیتے تھے کہ تیرے پیر نے تجھے یہ دیا ہے، نعوذ باللہ، تجھے فقیر کر دیا، تجھے غریب کر دیا، اور تو نے ٹاٹ کے کپڑے اور سیہ کر دیا. تانے دیں گے بعض اوقات، بعض لوگ بہت تانے دیں گے. میں نے ایک دفعہ مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دنیا بہت تانے دیتی ہے، تو میں نے کہا میرے ساتھ سودا کر لے، اگر زیادہ تھک گیا ہے، اب تک جو تسبیح ذکر کا نور ملا ہے وہ مجھے دے دے، میں اللہ سے کہتا ہوں کہ اللہ اس کو مال دولت دے دے، یہ سب چھین لے. کہا نہیں، یہ سب کچھ تو اس کے پاس بھی ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، یہی تو میرے پاس ہے. اگر یہ مجھ سے چھن گیا تو باقی میرے پاس بچے اور رہے گا کیا؟ آپ سارا دن بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تو نے مجھے کن راہوں پہ لگا دیا، کن راستوں پہ لگا دیا. پیر خانے سارے اچھے ہیں، ہمارے دل میں سب کا احترام ہو، لیکن اللہ تو نے مجھے کون سے پیر خانے پہ لگا دیا جو مرشد اللہ سے مانگنا سکھاتا ہے. کہتا ہے اگر میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، موت آخر ہے، تو پریشان نہ ہونا. کہا کہ وہ ایک راہیں دے کر گیا ہے، انہی راہوں پہ چلنا ہے. ایک وقت تھا پیر صاحب تھے، تعویذ دیتے تھے، تھپکی دیتے تھے، دعا کر دیتے تھے، اللہ میرے کام بنا دیتا تھا. پیر گیا، دعا بھی گئی، تھپکی بھی گئی، تعویذ بھی گیا. نہیں، پیر جائے پر پیر کا رب تو ہے نا. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ پیر کا رب تو ہے، اور اصل وہی ہے. کل من علیہا، ساری چیزوں کو فنا ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اپنا نام نصیب کر دیا. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے مجھ سے ذکر نہیں ہوتا، تسبیح نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا. میں ذکر کرنے لگتا ہوں گالیاں آ جاتی ہیں، میں ذکر کرنے لگتا ہوں میرے منہ پہ گالیاں آ جاتی ہیں. کہا کہ میں دیتا نہیں ہوں، پر منہ پہ زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. آپ لفظ پہ غور کیجیے، گالی جاری ہو جاتی ہے. میں دیتا نہیں ہوں، زبان پہ گالی جاری ہو جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ میری زبان پہ ذکر ہو. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کرتے تھے؟ اس کا کوئی پیشہ ہے مناسب نہیں. والد کیا کرتا تھا؟ اس کا بھی پیشہ تھا. اس پیشے کا اثر، اس رزق کا اثر، اللہ نے اپنا نام چھین لیا. دولت ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، دنیا میں ظاہری عزت ہے، پر اللہ نے اپنا نام، اپنے نام کی لذت، اپنے نام کی حلاوت چھین، اپنے نام کی حلاوت چھین. اسے کہا صرف اور صرف درود پاک پڑھ، بس صرف درود پاک. کہ نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا پڑھے گا انشاءاللہ. میں نے اسے عرض کیا کہ میرے سامنے 11 دفعہ بیٹھ کے درود پاک پڑھ. جو درود تجھے آتا ہے 11 دفعہ بیٹھ کے پڑھ، درود پاک پڑھ. اور 11 دفعہ پڑھا. اس کی زبان پہ نہیں آ رہا تھا، آتا تھا پر زبان پہ نہیں آ رہا تھا. اس نے پڑھا اور اللہ کے نام کی برکت ہے. کیوں میں نے درود کیوں بتایا؟ کہ اللہ کے نام کی برکت ہے کہ درود پاک وہ واحد عمل ہے. فرمایا اگر ریاکاری، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو، اللہ کہتا ہے قبول ہے. دکھاوا، ریاکاری،
لوگ مجھے نیک کہیں، لوگ واہ واہ کہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہا، حالانکہ یہ عبادت کبھی بھی اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کبھی بھی قبول نہیں ہے جو اللہ کے لیے نہ کی جائے۔ پھر اللہ کہتے ہیں نہیں، مجھے اپنے حبیب پہ درود اتنا پسند ہے کہ درود پڑھو اور جس حال میں پڑھو، حالانکہ مومن ریاکار تو ہو ہی نہیں سکتا، جس حال میں پڑھو میں قبول کروں گا۔ میں نے کہا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اسی وقت، اور یہ دلیل کے ساتھ ڈالی، میں نے اس کو درود بتایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں۔ پھر جو اس کی زبان پہ درود جاری ہوا، مجھے کہنے لگا کہ میں ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں، ہفتے میں 1.25 لاکھ کر لیتا ہوں۔ ایک دو اس نے مجھے عجیب خواب سنایا، کچھ خواب ایسے ہیں جو یاد رہتے ہیں۔ کہنے لگا میں دیکھا کہ ہاتھ ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، اور ایک شور ہے، کوئی گونج ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز ختم ہو چکی، اور مجھے کسی نے کہا قیامت آ گئی ہے، پریشان ہوں کہاں جاؤں، ان المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کہاں جاؤں؟ آخرکار کہا کہ میرے ساتھ ایک بندہ دوڑتا ہانپتا کامتا آیا، اور وہ بھی پریشان تھا۔ میں نے کہا یہ بھی میں اتنا ہے، پوچھا کہاں؟ کہا قیامت آ گئی، کہاں جاؤں؟ بس ہم دونوں پھر ایک طرف دوڑ پڑے، آگے دیکھا تو ایک بہت بڑا ترازو ہے، اور مجھے پکڑ کے کہا تیرا نام اعمال ہے، جلدی کر۔ کہا کہ میرے پاس ایک طرف پہاڑ کے پتھر کالے تھے، اور اس میں کوئی کالے جانور تھے، اور کہا یہ سارا تیرا گناہ ہے، سب ہے، اور ایک طرف ترازو تھا، اس میں چند ذرے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، کہا یہ تیری نیکیاں ہیں۔ کہا میں نے سمجھا بس ختم ہو گیا۔ اللہ پاک جل شانہ کے فرشتے آگے بڑھے اور کچھ چیزیں اٹھا کے نا ایسے ترازو میں ڈالتے جا رہے تھے جو نظر نہیں آ رہی تھی، پر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ڈالنے سے ترازو ایک دم ہلا ہے، کوئی وزنی چیز آئی ہے۔ ابھی بہت سارا باقی تھا کہ ترازو میرا جھک گیا اور میں جا تو کامیاب ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا تو نے عشق اور جذبے کے ساتھ وہ جو درود پاک پڑھا تھا، یہ وہی عمل ہے۔ ہمیں قیامت کے دن بندہ جائے گا قبر میں، جب بندہ جائے گا تو وہ بندہ جو ہے پریشان ہوگا، تو اچانک ایک دروازہ کھلے گا، اس میں روشنی آئے گی، اور ایک نیک جوان صالح خوبصورت اس کے ساتھ بیٹھے گا، اور اس کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا جائے گا، ہر سوال کا جواب، اور منکر نکیر چلے جائیں گے، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پوچھے گا یہ کیا ہے، آپ کون ہیں؟ کہا وہ درود ہوں جو دنیا میں تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پڑھتا تھا، وہ درود تو دنیا میں مجھے نہیں بھولا تھا، آج میں تجھے نہیں بھول رہا۔ کبھی نہ سوچے ہیں کہ مجھے تسبیح سے، ذکر سے، درود سے، کلمے سے، سورۃ اخلاص سے اور اس دعا سے کچھ نہ ملا، کیونکہ آپ کو یہ کانوں میں ڈالنے والے بہت ملیں گے۔ کیا پایا؟ کیا ملا؟ فلاں کو تو یہ ملا، فلاں کو تو یہ ملا، تجھے کیا ملا؟ بہت ملیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے کہ جس کا گمان سے بالا تر ہے، ایسی دلیلوں کے ساتھ بات کریں گے، آپ کے قدم ڈگمگا جائیں گے، ہل جائے گا، اور انسان سوچنے لگ جائے گا کہ میں نے تسبیح خانے کا انتخاب غلط کیا ہے، یا پھر اپنے شیخ اور مرشد کے بارے میں وساوس اور بدگمانیوں کی بھار مار کر دے گا، اور شیخ اور مرشد کی جاسوسی اور تعقب پہ لگا دے گا، اور بدگمانیاں، شک بڑھ جائیں گے۔ اگر شک اور وسوسے بدگمانیاں بڑھ گئے ہیں تو سمجھ لے کچھ تھا تو چور آیا، اگر نہ تھا تو چور کہاں آتا۔ اب اپنے آپ کو یہیں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔